بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے اور انسان کے متعلق اللہ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان جو ہے یہ کمزور ہے، اور انسان حقیقت میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہر حالت میں کمزور ہے۔ انسان کی طبیعت جب ٹھیک ہوتی ہے، جب یہ صحت مند ہوتا ہے، تو یہ اپنے لیے بہت کچھ سوچتا ہے، بہت کچھ کرنے کی طرف جاتا ہے کہ میں یہ بھی کروں گا، میں وہ بھی کروں گا، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے۔ کسی کے لیے اچھا سوچتا ہے تو کسی کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے برا سوچتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان کے اندر یہ فطرت بھی ڈالی ہے، اور انسان کے لیے ہی اللہ نے فرمایا کہ تم کمزور ہو، تم ہر اعتبار سے کمزور ہو، اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنے مال پر، اپنی اولاد پر، ان چیزوں پہ کبھی بھی آپ غرور اور تکبر اور یہ بھروسہ نہیں کر سکتے کہ آپ ہمیشہ اس حالت میں رہیں گے۔ اب جب انسان پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، مصائب میں، تکالیف میں، بیماری میں مبتلا ہو جائے، تو یہ جتنا بھی صحت مند ہو، جتنا بھی طاقتور ہو، جتنا بھی یہ امیر اور مالدار ہو، جتنا بھی یہ سٹیٹس والا ہو، جتنا بھی یہ خاندانی وائز، کاسٹ وائز یہ بڑا ہو، لیکن یہ پھر مصائب، تکالیف، بیماری یہ جب انسان کو گھیر لیتا ہے، تو پھر انسان حقیقت میں جو مسلمان ہے وہ اللہ کی طرف صحیح معنوں میں متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسی کے لیے 4 کام میں بتاتا ہوں، اگر ہم 4 کام کر لینا تو ہم تکالیف اور مصیبتوں سے نکل سکتے ہیں۔ ایسی تکلیف، ایسی مصیبت جس نے ہمیں گھیر کے رکھا ہو، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے استغفار، کہ آپ اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کریں۔ آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے کسی ایسے کام سے کسی انسان کو تکلیف اور مصیبت پہنچی ہے، آپ نے اس کو مبتلا کیا ہے، اس پر اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے خلاف چلے ہو، تو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر استغفار کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم استغفار کرو گے، میں تمہیں کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ایک دوسرے کو معاف کرنا۔ اگر آپ نے کسی کو تکلیف دی ہے تو آپ اسے معافی مانگنا، اور اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے تو وہ آپ ان کو معاف کرنا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ صدقہ۔ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرو۔ صدقہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز دعا ہے، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا، عاجزی، انکساری، تواضع کے ساتھ اور انتہائی عجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کرے، اپنے مسائل، اپنے تکالیف، اپنی بیماری یہ اللہ کے سامنے پیش کر دے، اور اللہ سے مکمل کامل یقین کے ساتھ دعا کرے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 4 اعمال اپنائیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ اپنے تکالیف، مصائب اور ان بیماریوں سے نکل جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔